السلام علیکم ناظرین، میں حسام دورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاسیات۔ ناظرین، آج کے اگر دن کی بات کرتے ہیں تو 5 اگست کا دن صرف پاکستان کے لیے ہی نہیں، 5 اگست کا دن جو ہے اب وہ کشمیریوں کے لیے بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ بارڈر کے اس پار رہنے والے لوگوں کے لیے۔ 5 اگست کا دن جو ہے جس کو کہ پاکستان کے اندر یوم سیاہ کے طور پہ جو ہے منایا جاتا ہے، کیا وجہ ہے اس کی کہ اس کو پاکستان آج کے دن کو یوم سیاہ کے طور پہ منایا جاتا ہے؟ ناظرین، دنیا میں کوئی دن ایسا نہیں ہوتا، پوری دنیا کے اگر ہم ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں، جس میں کسی دن کو ایک سیاہ دن کے طور پہ پیش کیا جائے۔ اور سیاہ دن جو ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظلم، جبر، تشدد، ایک ایسا گھنونا جرم جو کہ صرف چند لوگوں کے اوپر نہیں، ایک مخصوص چھوٹے سے علاقے کے اوپر نہیں، بلکہ پوری کی پوری قوم کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے، پوری کی پوری ریاست کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے۔ ایک ایسا دن جس دن انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، ایک ایسا دن جس دن انسانوں کو ان کے جینے کا حق چھین لیا جاتا ہے، ایک ایسا دن جس میں ان کو سانس لینے، سوچنے، سمجھنے یا اپنی انسانی آزادی کو ختم کر دینے کا جو کارروائی کی جاتی ہے، اس کو تاریخ کے اندر سیاہ دن کے طور پہ لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے اور آنے والی نسلوں کو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ ناظرین، پاکستان کی اگر میں بات کرتا ہوں اور پاکستان آزاد کشمیر کی اگر میں بات کرتا ہوں، انڈین آکوپائڈ کشمیر کی اگر میں بات کرتا ہوں، تو درمیان میں ایک چھوٹا سا بارڈر، یہ بارڈر ایک دن کی کارروائی نہیں ہے، یہ بارڈر چند لمحوں کی، چند گھنٹوں کی خطاؤں کی سزا نہیں ہے، یہ بارڈر کچھ تھوڑے سے ظلم کی نشانی نہیں ہے، یہ بارڈر تو اس ظلم کی نشانی ہے جو کہ صدیوں سے کسی کے دماغ کے اندر پک رہا تھا۔ یہ بارڈر، یہ ظلم و تشدد اس چیز کی نشانی ہے جو کسی کے بغض میں، کسی کے دل کے اندر ایک لاوے کی طرح پک رہا تھا، ایک گناہ کی طرح پک رہا تھا، اور 5 اگست کا دن اس دن کی یاد تازہ کرتا ہے۔ 5 اگست کا دن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے اپنی آزادی کھونی نہیں ہے۔ 5 اگست کا دن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں نے اپنی عصمتیں قربان کر دیں لیکن آزادی کے اوپر آنچ نہ آنے دی۔ 5 اگست کا دن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے جوان، بوڑھے، بچے، ان کے لاشیں سڑکوں پہ تڑپتے رہے لیکن انہوں نے آزادی سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ آج کے دن کی اگر میں بات کرتا ہوں تو یقینی طور پہ میرا سر ایک طرف تو نہ صرف فخر سے بلند ہوتا ہے، لیکن دوسری جانب جو ایک ٹھیس جو دل پہ پہنچی لگی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے میرا دل جو ہے خون کے آنسو ہوتا ہے، آنکھیں ہماری نم ہوتی ہیں، ہماری آواز لڑکھڑا جاتی ہے، ہم سے لفظ پورے باہر نہیں نکلتے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ہمت سے، استقلال سے ہم دشمن کے سامنے سینہ چوڑا کر کے کھڑے ہیں کہ تم اپنے جتنے تیر آزما سکتے ہو آزما لو، جتنی برچھیاں آزما سکتے ہو آزما لو، جتنی تلواریں ہم پہ چلا سکتے ہو چلا لو، جتنی گولیاں ہم پہ برسا سکتے ہو برسا لو، ہم اپنی آزادی سے روگردانی نہیں کریں گے۔ تم اگر ہم سے ایک لاشا مانگتے ہو تو ہم تم کو ہزاروں لاشیں دیں گے، لیکن اپنی زمین تمہیں نہیں دیں گے۔ اور یہی موقف بارڈر کے اس پار بھی ہے، یہی موقف بارڈر کے اس پار بھی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر آج کے دن بھی اگر آپ کسی سے ہلکی سی بھی بات کر لیں تو اس کے منہ سے ایک ہی نعرہ بلند ہوگا، پاکستان زندہ باد۔ بارڈر کے اس طرف اگر آپ بات کریں تو ایک ہی نعرہ بلند ہوگا، پاکستان زندہ باد۔ مانا مسئلے مسائل تو دو بھائیوں کے درمیان بھی پیدا ہو جاتے ہیں، مانا مسئلے مسائل ہمسایوں میں بھی پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن ناخن جو ہوتا ہے وہ کبھی ہمارے ماس سے، اس جڑ سے جدا نہیں ہوتا۔ اگر اس ناخن کو تھوڑی سی بھی ٹھیس پہنچتی ہے تو کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، ہمارا پورا ہاتھ، ہمارا پورا بازو، ہمارا پورا جسم جو ہے اس تکلیف کو برداشت کرنے کے چکر میں پڑ جاتا ہے، اور اس چکر میں ہوتا ہے کہ دوبارہ کبھی یہ ٹھیس ہمیں نہ پہنچ سکے۔ تو یہی چیزوں کو اگر ہم لے کے آگے ڈسکس کرتے ہیں کہ آج کا دن کیا ہے، کیسے ہے، کیوں منایا جا رہا ہے، کس کے لیے منایا جا رہا ہے، کہ تمہید جو باندھ رہا تھا کہ ہم جو آج کشمیر ڈے جو منا رہے ہیں وہ کن کے لیے منا رہے ہیں۔ ہمارے بہت سارے دوست احباب جو ہیں، میں نے بہت سارے ٹی وی چینلز کی اگر میں بات کرتا ہوں تو آج دوپہر سے ہی، سپہر سے ہی
کشمیر کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو رہی تھی، لیکن اصل پارٹی کدھر ہے؟ وہ لوگ کدھر ہیں جو کہ بیسیکلی کشمیر کا بلڈ ہے؟ وہ لوگ کدھر ہیں جو کہ سن آف دا سوائل ہیں؟ تو آج میں نے اپنی پوری کوشش کی، اور آج جو ہے میرے جو دوست ہیں، احباب ہیں، ان کی بہت بڑی مہربانی کہ حریت کانفرنس کے آج 2 ہیرے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور جن کے لیے آج ہم یہ دن منا رہے ہیں، جن کے لیے ہم اپنی یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ تو میں سب سے پہلے اپنا جو ہمارے احباب ہیں ان کا اگر میں تعارف کرواتا جاؤں، تو سب سے پہلے انجینئر مرزا مشتاق صاحب، آپ کا سر بہت بہت شکریہ۔ آپ نہ صرف ایک لرنرڈ پرسن ہے بلکہ حریت کانفرنس کے ایک لیڈنگ جو ہیں ایک رہنما بھی ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے آفتاب نازکی، آپ کا بھی سر بہت شکریہ۔ آپ بھی ایک نہ صرف ایک اچھے کشمیری لیڈر ہیں بلکہ حریت کانفرنس ہے اس میں بھی آپ کا بہت بڑا یوگدان بھی رہا ہے، اور بلکہ مجھے بتایا یہ گیا تھا کہ آپ کافی زیادہ جو ہے ظلم و تشدد اور جبر کا شکار بھی رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کی استقامت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سر آئی سیلیوٹ یو سر، آپ کی بہت بہت مہربانی۔ آپ آل دا وے فرام کشمیر جو ہیں سر ہمارے پاس تشریف لے کے آج کے پروگرام کے لیے۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیو میں غیور ترمزی صاحب، سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ترمزی صاحب نو ڈاؤٹ پاکستان میں کے ہی رہائشی ہیں، لیکن میری طرح بلکہ میں تو بہت ہی ادنا سا، لیکن ترمزی صاحب نے جو کشمیر کی تحریک ہے اس کے لیے، کیونکہ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں اور ان کا کام جو ہے یہ بہت زیادہ ہے، اور اس کشمیر کی جو آواز ہے اور اس مدعے کو پوری دنیا کے اوپر پھیلانے میں انجینئر مشتاق مرزا صاحب اور غیور ترمزی صاحب نے اپنی بھرپور اپنا لڑکپن اور اپنی جوانی جو ہے انہوں نے اسی کام کو دی۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں وحید صاحب۔ میاں وحید صاحب جو ہیں ایک لرنر پرسن ہے، پاکستان کاف لیگ کو یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ میاں صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ سے تشریف لے کے آئے، اور ابھی جو تمام تر باتیں جو میں نے کی ہیں، میرے خیال میں سٹارٹ جو ہے سب سے پہلے میں مرزا صاحب کی طرف آتا ہوں۔ مرزا صاحب، سر آج کا دن، حالات، واقعات، میرا انٹرو تو سر کافی گمبھیر تھا، لیکن اس سے زیادہ گمبھیر صورتحال جو ایکچوئل میں جو تھی، سر آپ کا پارٹ سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا شکریہ، جزاک اللہ۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کو جاری رکھیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ کوئی نور سے میں التماس کر رہا ہوں کہ اس کو کنٹینیو رکھے، کچھ بڑھائے، اس کے مسائل وسائل ہوتے ہیں، لیکن آپ رہیں، کیونکہ اس پروگرام سے ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور جو آپ جیسے محب الوطن باصلاحیت لوگ پاکستان تحریک آزادی کی کشمیر کی ترجمانی کریں گے، یہ دن نہیں دیکھنے پڑتے جو ہو رہا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ 5 فروری کے 20 اگست کے حوالے، 5 اگست کے حوالے یہ جو یوم استحصال ہے، یہ ہے، آپ نے بجا فرمایا، یہ پاکستان، یہ جو ہماری جو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کی بحرمتی، انڈیا نے دنیا کی بحرمتی، کیا آپ بتائیں گے کیوں؟ چونکہ ڈسپیوٹڈ لینڈ ہے، ضمانت لی ہے دنیا نے، اور دنیا ٹاس سے مس نہیں ہوئی، یہ بدقسمتی ہے۔ اور انہوں نے، اچھا ایک آپ کو یہ جان کر، یعنی مطلب آپ نئی ایک بات سنیں گے، یہ انجینئر کیا کہہ رہا ہے، نئی بات۔ پہلے یہ کہ ہمارا تعلق، ہمارے ساری جو پاکستان کی تنظیمیں، اہل وطن پاکستان، ہمارے لیے سب برابر رکھتے ہیں، ہم سب سے محبت کرتے ہیں، اور ہم سے سب محبت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، دوسری رائے نہیں۔ بالکل ہے۔ ہم نے آج یہاں سرکاری فنکشن تھی، اس حوالے سے ہم نے وہاں بھی فرمایا، وہاں مختلف تنظیموں، بلال یاسین بلال یاسین، بالکل بالکل، بلال بالکل یاسین صاحب، اچھا، تو چونکہ وہ کشمیر النسل ہے، بالکل، تو ان سے ہمارے دیرینہ تعلقات ہے، بہت تعلقات رہے ہیں ہمارے۔ تو ہم ایک اس میں سے آپ کو میں جو بات کہوں، یہ مجھے نہیں لگتا کسی اور نے کہی، اس نا امیدی میں امید کی کرن ہے۔ جی بالکل ہے۔ یہ پتہ ہے کیا ہے مطلب؟ انڈیا نے خصوصی حیثیت ختم کر کے وہاں ڈیموگرافی چینج کی، وہاں غیر جو ہیں کشمیری، ان کو کشمیری سرٹیفکیٹ، اسٹیٹ سبجیکٹ، واٹ اٹ انڈیکیٹس؟ اٹ انڈیکیٹس کہ انڈیا کو معلوم ہے ایک مضبوط پاکستان جس کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں کشمیری، کبھی نہ کبھی یہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ، کبھی نہ کبھی دنیا کو رائے شماری کرنی ہے۔ اسی لیے نہیں تو ان کو خوف کیا ہے، ڈر کیا ہے؟ کشمیر غیر کشمیریوں کو وہ شہریت دیتے کشمیری کی، بالکل ایسے۔ یہ نا امیدی میں امید کی کرن ہے انشاءاللہ۔ اور جو وہاں ظلم و جبر ہوا ہے، بھارت کر رہا ہے یا کیا ہے،
اس کی تو مثال دنیا میں نہیں ملتی. ایک چھوٹے سے خطے میں نہ صرف 10 لاکھ آرمی ہے بلکہ اس کے علاوہ BSF, CRP, اور انہوں نے کچھ علاقوں میں خصوصاً جموں کے جہاں جہاں مسلم مائنورٹیز ہے وہاں انہوں نے جتھوں کو, جو ہندوتا جتھے ہیں ان کو لیس کیا ہے, ان کو انہوں نے لیس کیا ہے لوگوں کو. مطلب وہاں سے کوئی بات نہیں نکلتی, کسی کو بات کرنے نہیں دیتے, یعنی کہ ہر ایک چیز پہ قدغن لگی ہے. لیکن اتنا ظلم کر کے ساری خصوصیت ختم کی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے they failed to curb the Kashmiris. اس کے علاوہ اس کے برعکس ہم آزاد کشمیر دیکھیں, وہاں وزیر اعظم تھا مقبوضہ کشمیر میں, وہاں صدر رہا ہے, اپنا ایجنڈا تھا, سپریم کورٹ تھا, لیکن انہوں نے آہستہ آہستہ اس کو کھوکھلا کیا. بالکل ایسے پاکستان میں آج بھی صدر ہے, آج بھی وزیر اعظم ہے, آج بھی سپریم کورٹ ہے, اور ایک چھوٹا سا خطہ ہے. اور آپ کا اپنا الیکشن کمیشن ہے, آپ کے اپنے الیکشن ہوتے ہیں, اور بھارت کے اندر جو ہے جو اس کا مقبوضہ کشمیر ہے وہاں پہ تو صرف اب CM بیٹھتا ہے. بالکل. اچھا اب وہ کوشش کر, انڈیا اب کوشش کر رہا ہے, یہ جو ماس موومنٹ ہے جس میں 6 لاکھ کشمیری شہید ہو گئے, جس میں لاکھوں کو ہجرت کرنی پڑی, جس میں ہزاروں ذہنی جسمانی اپاہج ہو گئے, جس میں ہزاروں جیلوں میں بند ہے, جس میں عصمت تار ہو گئے, جس پہ کیا کیا ظلم نہیں ہوا, کسٹوڈین ڈیتھس ہو گئے, اور ان کے اپنی ایجنسیز نے کہا کہ ہاں جی, انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ پولیس آفیسرز, آرمی آفیسرز نے انعامات حاصل کرنے کے لیے بے گناہوں کو قتل کیا. لیکن اس کو اب یہاں وہ جو حقوق کے لیے یہاں محدود علاقے میں جنگ ہے, اس کو وہ کمپیئر نہیں کر سکتے. نو ڈاؤٹ کہ وہ کتنا ہی کرے. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. ہمارے ساتھ سر میں کہتا ہوں کہ ایک بڑے اچھی ہمارے لیے فخر کی بات ہے, اور ہمارے لیے ایک میں یہ کہتا ہوں کہ خوش آئندہ بات ہے کہ آفتاب نازکی صاحب جیسی شخصیت ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے. آفتاب نازکی صاحب, آپ آج کے جو دن ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ اگر میں بات کرتا ہوں, جیسے بھی انہوں نے مرزا صاحب نے ہم سے بات کی, انہوں نے کہا کہ جی کشمیر کے اپنے آزاد کشمیر کے اپنے صدر ہیں, اپنے وزیر اعظم ہیں, اگر میں ان کے بیانات کو پڑھنا شروع کروں گا تو بات بڑی لمبی ہوتی جائے گی. لیکن سن آف دا سوائل, جو اس دھرتی کا جو اصل بیٹا ہے, جس نے کہ مار کھائی ہے, جس نے اپنا خون بہایا ہے, وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. میرے لیے فخر کی بات ہے. سر آپ کے کچھ بہت شکریہ سر, بہت نوازش ہے آپ کی. اصل بات یہ ہے کہ قیام پاکستان کے وقت مسئلہ کشمیر جو تھا وہ اپنے حل کے بہت قریب تھا, لیکن ہندوستان نے ایک غاصبانہ طریقے سے 27 اکتوبر 1947 کو, جبکہ یہ مسئلہ حل کے قریب تھا, کیونکہ یہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا مسئلہ تھا, حق خود ارادیت کا مسئلہ تھا, اور قوموں کی حق خود ارادیت کو اقوام متحدہ تسلیم کر چکی. بالکل کرتی. حق خود ارادیت نہ مشروط ہے نہ محدود ہے. لیکن بھارت نے فوجی طاقت کا سہارا لیتے ہوئے جموں کے اندر فوج اتاری, اور جموں کے اندر جو نسل کشی کی, 2 سے 2.5 لاکھ انسانوں کا قتل عام کیا, اور سری نگر کے ہوائی اڈے پہ 100 ہوائی جہازوں کے ذریعے وہاں فوج اتاری گئی. اور اس کے بعد وادی جس کا دارالحکومت سری نگر ہے, کشمیر کے لوگ ایک پرامن لوگ تھے, ان کی پوری ہسٹری پرامن ہے, لیکن بھارتی فوج کے ظلم اور بربریت کی وجہ سے کشمیریوں نے ہتھیار اٹھائے اور بھارت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا. صحیح. اب کشمیر کا جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے حق خود ارادیت. اصل میں یہ اصل بات یہ حق خود ارادیت کا مسئلہ تھا. ہم نے میرے والد جو تھے وہ جموں کشمیر معاہدے رائے شماری کی انہوں نے بنیاد رکھی تھی کشمیر کے اندر. انہوں نے بندوق نہیں اٹھائی تھی, انہوں نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے عین مطابق جو اقوام متحدہ کہہ رہی تھی کہ یہاں رائے شماری کرائی جائے. بالکل ایسے. لیکن میرے والد کو دسمبر 1952 میں جب برف کی ہولناک ایام تھے, اس پہ دہشت گردی کا الزام انڈین آرمی نے لگائے, اس کو پاکستانی ایجنٹ قرار دیا, جبکہ ان کی شادی کو 17 دن ہوئے تھے. اور جب ہندوستان کی فوج اس کی جان اس کو قتل کرنا چاہتی تھی تو وہ اپنے 4 ساتھیوں سمیت جنہوں نے علم بغاوت بلند کیا تھا, وہ برف باری کے ہولناک ایام میں تقریباً 2.5 ماہ تک وہ پہاڑوں کا سینہ چیر کے وادی نیلم آنے میں کامیاب ہوئے. اور ہندوستان جو اپنے آپ کو جمہوریت کا علمبردار کہتا ہے, 1971 میں نہرو کی بیٹی نے
جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کے نام پہ ہم نے ایک بنیاد رکھی تھی جموں کشمیر محاذ رائے شماری کہ یہاں پہ رائے شماری کرائی جائے، اس پر پابندی عائد کی گئی. پھر 88 کے اندر کشمیریوں نے ہتھیار اٹھائے، اور یہ کشمیریوں نے جو ہتھیار اٹھائے اس کی ذمہ دار ہندوستان کی مسلح افواج ہے. ہندوستان کی مسلح افواج کی ظلم و بربریت اور ہولناک وارداتوں کے بعد کشمیر کے بہادر بیٹوں نے اپنے ہاتھ میں بندوق اٹھائی اور اپنی زمین پہ قابض ہندوستانی فوج کے سامنے وہ سینہ سپر ہوئے. ہندوستان نے لاکھوں کشمیریوں کا قتل عام کیا ہے. ہندوستان نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت پہ ڈاکہ ڈالا ڈے ون سے، جب سے پاکستان بنا ہے، اور نہ ہی ہندوستان نے پاکستان کو دل سے تسلیم کیا ہے. ہندوستان نے مسئلہ کشمیر کو مذہبی رنگ دیا. ہندوستان نے اپنی پراکسی وار کے ذریعے پاکستان کو یرغمال بنا رکھا ہے. اور آج پاکستان کے جو معاشی بدحالی ہے، جو پاکستان کے اندر آپ کو یہ مختلف جگہوں پہ دہشت گردی نظر آتی ہے، اس کا ماسٹر مائنڈ نئی دلی ہے، اس کا ماسٹر مائنڈ بھارت ہے. بالکل ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا. بیسیکلی آپ کا پوائنٹ کا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل مسئلہ جو تھا وہ حق خود جو تھا اب وہ نہ دینا تھا، اور آپ کی جو بیسیکلی جموں کشمیر رائے شماری جو بیسیکلی آپ نے جو آپ کی جو پوری ایک فارم تھی اس کو ڈی سٹیبلائز کرنا اور اس کو سیک کرنا تھا. اور بھارت کی جو کشمیری عوام، جو انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر جو کشمیری عوام تھی، اس نے جب اسلحہ اٹھایا تو وہ اسلحہ جو تھا وہ کسی کے کہنے پہ نہیں، کسی کی شہ پہ نہیں، وہ بھارت فوج کے اپنے ظلم و تشدد کے جواب میں تھا. جیسے نمرود نے آگ بھڑکائی تھی، جی آتش نمرود میں کشمیری خود اترا تھا. ہاں میں برملا اس بات کا میں پورے پاکستان اور تمام لوگوں کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کشمیریوں نے کسی کے کہنے پہ ہتھیار نہیں اٹھائے. ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا. کشمیریوں نے کسی کے کہنے پہ ہتھیار نہیں اٹھائے. غیوث رمزی صاحب، سر یور ٹیک. گزارش یہ ہے کہ جیسے ناسکی صاحب نے فرمایا کہ کشمیریوں نے کسی کے کہنے پہ ہتھیار نہیں اٹھائے، اس کی بنیادی وجہ 1983 میں جو الیکشن تھے، ان الیکشن کے نتائج کے خلاف کشمیری لوگ اٹھے تھے، اور کشمیری لوگ اٹھے، انہوں نے تحریک شروع کی، اور جو تحریک کشمیری انتفاضہ تھی یہ چلتی رہی. اس کی ختم کرنے کے لیے وہ جو اسٹریٹجی انڈین فورسز نے استعمال کی، وہ 1995 میں ایک کتاب لکھی گئی تھی، فائٹنگ ٹیررزم، ہاؤ ڈیموکریسیز کین ڈیفیٹ ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل ٹیررسٹ، اور اس کے لکھنے والے تھے بینجامن نیتن یاہو. اور میں نے چھوٹے ہوتے میں پڑھی ہے سر. جی، اور بینجامن نیتن یاہو نے جو کتاب لکھی تھی، اس کتاب میں انہوں نے طریقہ کار بتایا تھا کیسے اپنے لوگوں کو، جو مخالف میں لوگ ہیں، ان کو ڈیموگرافک جو سٹیٹس ہے کیسے چینج کرنا ہے، اور اسی کے مطابق جو نریندر سنگھ مودی جو ہیں مسلسل پچھلے 14 سال سے آ رہے ہیں، انہوں نے دفعہ جو 35A اور سیکشن 370 کو جو ریووک کیا تھا انڈین آئین سے، اس کے بعد اس طریقے سے انہوں نے 40 لاکھ سے زائد غیر کشمیریوں کو کشمیر کا ڈومیسائل جاری کیا. بالکل دیے. یہ اس کتاب کے اندر جو لکھا ہوا ہے، آپ اس کو غزہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کو کشمیر میں بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ اور اسی وجہ سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ نریندر سنگھ مودی اسرائیل جاتا ہے تو وہاں جا کے بینجامن نیتن یاہو کو کہتا ہے کہ اسرائیل از دی فادر لینڈ، انڈیا از دی مدر لینڈ، اور باقی بہن بھائی الگ ہیں وہ سارے. تو وہ یہ ساری باتیں کرتا ہے، لیکن اسٹریٹجی وہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے غزہ میں پچھلے 3-4 سالوں کے اندر 90,000 سے زائد فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں، جس میں 70,000 خواتین اور بچے ہیں، اور ویسے ہی اب کشمیر کے اندر جو نسل کشی سن 1985 سے چل رہی ہے مسلسل، اور ان کے کیا جا رہا ہے، اس میں 96,000 سے زیادہ کشمیری شہید ہوئے ہیں. ان سب کے اندر ہمیں سملیرٹی دیکھنی پڑے گی، اور سملیرٹی کو سمجھنا پڑے گا. ایک بین الاقوامی طریقے سے سیم پیٹرن، اس پیٹرن کو لے کے آگے بڑھا جا رہا ہے، اور کشمیریوں کو اور معصوم بچوں کو، عورتوں کو ظلم کیا جا رہا ہے. کہتے ہیں 1989 سے لے کے اب تک 11,200 خواتین کی عصمت دری کی گئی ہے. بالکل ایسے. اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ کشمیریوں کا ایک جو مورال ہے وہ توڑا جائے، ان کی عزت اور ناموس پر حملہ کر کے ان کو بتایا جائے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو. اور دوسری بات یہ تھی کہ ابھی جو ایک انٹرنیشنل جو تھی اپنا BBC کی ایک رپورٹ تھی، اس کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ
جی جی جو نوجوان وڈوز ہیں جی جی وہ اس کا علاقہ جو ہے وہ کشمیر جی 1,07,000 بچے یتیم ہیں کشمیر 1,07,000 7,000 قبریں بارہمولہ میں کپواڑہ میں دریافت ہوئی ہیں جن میں وہ نوجوان تھے جن کو کشمیری مسنگ پرسن قرار دیا گیا تھا اور ان سے 7,000 ابھی سر ابھی آپ نے جو ہے وہ بینجمن نیتن یاہو کی کتاب کی آپ نے بات کی تو سر آپ نے شاید ایک کتاب اور بھی آپ کے ساتھ شاید کسی زمانے میں زیر مطالعہ رہی ہو وہ ولادیمیر پوتن کی سوانح حیات تھی جی جی تو سر 2-3 چیزیں تو ہیں وہ اگر ہم دونوں کتابوں کو جوڑیں تو ہمیں سر ایک جانب پہ جو ہے اسرائیل کی دوسری جانب بھارت کی جانب سے اور تیسری جانب سے ہمارے ملک کے اندر بھی ایک شخصیت نے اپنے آپ کو ولادیمیر پوٹن کے طور پہ سامنے لانے کی بھرپور کوشش کی تھی لیکن اس کا یہاں پہ ذکر کرنا کوئی مناسب نہیں لیکن کیونکہ برسبیل تذکرہ کتاب کا نام آیا تو میں نے کہا چلے میں بھی آپ کے ساتھ جی میاں صاحب سر آپ کا پوائنٹ سر اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ابراہیم صاحب میں بے حد مشکور ہوں کہ آج 2 کشمیر کے بیٹے جو یہاں جس جذبے سے انہوں نے بات کی جس طرح سے ان کی آواز میں وہ جو میں نے درد اور جو بات دیکھی ہے اس کے علاوہ سر آپ چیز نوٹ کی ہے سر آپ نے جتنے یہ لوگ اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں جتنے یہ لوگ اندر سے زخمی ہیں اس کے باوجود کسی قسم کی ان کی آنکھوں کی چمک کم ہوئی نہیں جی کیا آپ نے دیکھا ان کی آواز میں کوئی گھن گھرج کم ہوئی میں کہتا ہوں جی میں اتنا متاثر ہوا ہوں اور مجھے وہ حبیب جالب کا جو شعر ہے کشمیر کی وادی میں لہرا کے رہو پرچم کشمیر کی وادی میں لہرا کے رہو پرچم یہ شعلہ نہ دب جائے یہ آگ نہ سو جائے اور میرا خیال ہے کہ یہ وہ مظفر برہان مظفر وانی ہو وہ سید علی گیلانی ہو یا وہ یہاں انجینئر مرزا مشتاق ہو یا آفتاب نازکی ہو میں سمجھتا ہوں کہ آج ان بیٹوں نے وہ جو جس جذبے سے بات کی ہے وہ انشاءاللہ وہ جو 80 لاکھ کا ایک قید خانہ وہ جو انہوں نے بنایا ہوا ہے دنیا کا سب سے بڑا اوپن جیل جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر جو آج وہاں پہ بربریت کی جو ریکارڈ جو ابھی غیور صاحب نے بتایا ہے جس طرح سے لاکھوں بچوں کے جو یتیم ہیں وہاں پہ جس طرح سے جتنی خواتین کی عصمت دری کی گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم تو پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے انشاءاللہ وہ دن دور نہیں وہ دن دور نہیں کیونکہ وہاں پہ کشمیر کے اندر انہوں نے ہر حربہ وہ بات جو میرے منہ کی تھی وہ ابھی انہوں نے بتائی کہ بینجمن نیتن یاہو والا جو ایک بالکل وہی طریقہ انہوں نے اپنایا اور یہاں پہ اسی طریقے سے نسل کشی جس طریقے سے وہاں انہوں نے کیا یہاں پہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کشمیریوں نے اپنے وہ بہادر نوجوانوں نے وہاں پہ بزرگوں نے وہاں پہ پوری تحریک جو ہے ایک سے ایک بڑھ کے جو ہے نا وہاں پہ یاسین ملک کو دیکھ لیں آپ جو ہے نا عبدالغنی لون کو دیکھ لیں آپ میر وائس کو دیکھ لیں یعنی ہر ایک بندہ جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ ہاں جی ہر بندہ جو ہے نا اپنی جگہ پہ اس ایک ہیرا اور وہاں پہ جو انہوں نے کام کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی چھوٹا کام نہیں یہ بھی تو 2 ہیرے ہیں نا ہمارے میں تو آج آپ کا شکر گزار ہوں چینل کا شکر گزار ہوں کہ آج مجھے موقع ملا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کا جو واقعی ہی وہاں کی نمائندگی ہے وہاں کے بیٹے ہیں جو اصل جن کا حق ہے اور وہ جو بات کرتے ہیں تو وہ بات اندر سے بات جو سمجھ آ رہی کہ اندر سے بات نکل رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ کشمیر جو جنت نظیر وادی ہے اس پہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس پہ کافر جو ہیں وہ اس طرح سے قابل رہے وہ جنت میں تو نہیں ہو سکتا تو انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی وہ بہت جلد انشاءاللہ وقت آنے والا ہے کہ جب کشمیر آزاد اور جو ان کا ایک نعرہ ہے وہ ہمیشہ سے رہا ہے بلکہ آج بھی آپ دیکھیے کہ آج بھی لاکھوں کا ہزاروں کا جب جلوس پوری دنیا کے اندر یورپ کے اندر انگلینڈ کے اندر امریکہ کے اندر جب بھی وہ بات کرتے ہیں تو وہاں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان زندہ آباد یہ نعرہ کشمیر سر آپ کا پوائنٹ آ گیا انجینئر صاحب ابھی سر یہاں پہ بات ہو رہی ہے ڈیموگرافک چینجز کی اور ہم نے یہ دیکھا بھی ہے جیسے ابھی جس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا اپنا نازکی صاحب نے بھی پوائنٹ کیا لیکن اس کو ڈیٹیل میں بتایا غیور ترمذی صاحب نے تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈیموگرافک جو چینجز وہ لے کے آ رہے ہیں جیسے جس کے اوپر آپ نے یہ بات کی کہ نا امیدی میں بھی ایک امید کی کرن ہمیں نظر آ رہی ہے کہ بھارت جو ڈر رہا ہے خوف زدہ ہے لیکن کیا کہیں ایسا بھی پاسبل ہے کہ جو ڈیموگرافک چینجز جو وہاں پہ ہو رہی ہیں کیا یہ اس کے اپنا برڈن تو نہیں وہ بڑھتا ہوا جا رہا اس کے لیے پہلے تو وحید صاحب کا شکریہ یہ ہمیشہ ہر
فورم میں ہماری جو کشمیر کے حوالے سے پروگرام وہاں ہمیں ملتے ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ، تمام اہل وطن کا بہت بہت شکریہ. نہیں تو میں یہاں یہ ذکر کروں، پچھلی دفعہ ایک پنٹانی کی ایک ویڈیو آئی تھی، وہ راولا کوٹ کی تھی. ہاں راولا کوٹ کی تھی، میں نے وہ اپڈیٹ بھی کیا، اس پہ میں نے لکھا بھی، اور خبردار رہو، وہ کہتے ہیں اس میں کہ میرے 3000 کنال یہاں راولا کوٹ میں ہیں. ہم شکر گزار ہیں مودی کی، اس نے یہاں افراتفری کو فروغ دیا، اور ہم آنا چاہتے ہیں وہ لینے کے وہ ابھی لیے. بھی آج بھی بلکہ وہ نا بھارت کے ہمارے مطلب جو میرے صحافی دوست ہیں، انہوں نے مجھے بھیجی اور انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ کیا ہے. میں نے کہا یار کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے، لیکن یہ آپ لوگوں کی مودی کی اصل ذہنیت ہے جو کہ اس نہیں ان کے علم میں مطلب کہنے کا مطلب ان کے علم، میں کہہ رہا ہوں کہ کشمیری کے، ہم کشمیریوں کے وہی صاحب جیسے آپ جیسے جو اہل وطن ہیں، ہماری کتنی عقیدت اور محبت ہے. ہم نے ہمارا تو ضرورت تھی، ہم ادھر سے آئے تھے مقبوضہ کشمیر سے، ہمارا تو فرسٹ پریارٹی تھی آزاد کشمیر میں ان تو نژاد کنال پہ بیٹھنا، یا جو بھی گئے ہیں. اب جو کہتے ہیں نا یار یہ کیوں ادھر آئے، لیکن ہم نے کہا یہ چھوٹا سا ایک خطہ ہے، اس پہ بوجھ نہ ڈالا جائے، بلکہ ہمیں پاکستانیوں نے گلے لگے. اس کے حوالے سے ہم اہل پاکستان کا بہت شکر گزار ہیں، اہل پاکستان کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں. باقی جو آپ نے ڈیموگرافی کے حوالے سے کہا، یہ ایک المیہ، اس حوالے سے ہمیں بہت کچھ کرنے کی اس وقت بھی کرنے کی ضرورت تھی جو نہیں ہوا. ہم نے کئی بار سرتاج عزیز صاحب اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت، ان سے بھی ہم ملے، جو بھی یہاں فارن منسٹرز ان سے ہم نے گزارش کی کہ آپ ان کو انیشیٹ کرنا ہے. دیکھیں کشمیر کے حوالے سے میں ہر بار کہتا ہوں اپنے مضامین نئی راہوں کو تلاش کرنا ہے. یہ نہیں کہ ان نون میں اپنی پسند اور ناپسند کے مطابق کسی کو بھیجوں انٹرنیشنل فورم میں وہ کشمیر کی کیس پلیڈ کرتا ہوں. یہ نہیں پلیڈ کر سکتا. وہ پلیڈ کر سکتا ہے وہ بندہ جو وکٹم پارٹ اینڈ وٹنس ہے اور جس کی ایبیلٹی ہے. میرے کہنے کا مطلب ہم نے ان سے بار بار گزارش کی، دیکھیں ایوری تھنگ از ناٹ اوکے. اگر ایوری تھنگ اوکے ہوتا تو پھر انڈیا اس نہج پر نہیں پہنچتا کہ وہ اتنی قربانیوں کے بعد وہ خصوصی حیثیت ختم کرنا. ہمیں اس سے سبق لینا ہے. We have to do more and more. اور ان لوگوں کو آگے لانا ہے جو اس قضیے کو اچھی طرح دنیا کے سامنے پیش کر سکے اور کرنے کے اہل ہے. بالکل ٹھیک، آپ کا پوائنٹ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. سر ابھی نازکی صاحب انہوں نے جب بھی بات کی ہے کہ جب یہ لوگ وہاں سے ہجرت کر کے جب آئے تو یقینی طور پہ جو مہاجرین جب آئے ہیں تو ان کو وہ اسی جگہ پہ سیٹل ہوئے جو کہ یہاں سے جانے والوں نے اپنی جگہ خالی کی تھی. پہلی بات. دوسری بات، اگر میں پنجاب میں دیکھتا ہوں تو پنجاب کے انتہائی جنوبی علاقوں تک جو کشمیری جو مہاجرین ہیں وہ وہاں پہ ان کو پاکستان گورنمنٹ نے سیٹل کیا. پھر اس کے بعد اگر میں منگلا ڈیم کی بات کرتا ہوں تو جب منگلا ڈیم کو ہوا تو وہاں پہ جو افیکٹڈ لوگ جتنے بھی تھے ان کی بھی پوری کی پوری ایک میجورٹی جو ہے اب اس کو بھی جنوبی پنجاب تک جہاں پہ جگہ اویلیبل تھی، اور خاص طور پہ وہ علاقے جو کھلے علاقے تھے اور ان کو زمینیں وہاں پہ الاٹ کی گئی. ٹھیک ہے، پاکستان تو یہ کر رہا ہے اپنے بھائیوں کے لیے. دوسری جانب جو کشمیر کے اندر جیسے ابھی انہوں نے بات کی ہے کہ وہ خاتون جو ہے وہ پنڈتانی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ کشمیری پنڈتانی کہ جی ہمارے سے بڑا ظلم ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، ہم نے تو 2000-4000 جو ہماری کنال زمین ہے ہم نے واپس لینی ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں گورنمنٹس کا یا دونوں ریاستوں کا جو رویہ ہے ادھر اور ادھر کشمیریوں کے ساتھ وہ کیسا ہے سر؟ بہت خوبصورت بات کی آپ نے سر، بہت خوبصورت بات کی. 27 اکتوبر 1947 کو ہندوستان کی فوج جب جموں شہر میں داخل ہوئی ہے تو اس نے جو نسل کشی کی ہے وہ 2 سے 2.5 لاکھ انسان قتل. جی بالکل آپ نے بتایا، بالکل بتایا سر. اور جموں کے لوگوں کو جانوروں کی طرح سیالکوٹ کی طرف دھکیلا گیا کیونکہ جموں اور سیالکوٹ کا فاصلہ 30 سے 35 کلومیٹر. بالکل ایسے. اور اس وقت بھی مہاجرین کی ایک بہت بڑی تعداد اصل میں اگر ہم چیک کرتے ہیں تو وہ سیالکوٹ کے اندر ریزیڈنٹ ہیں. وہ جموں کے لوگ ہیں، جموں کے لوگ ہیں، جموں کے جو پاکستان کے اندر سیالکوٹ سے لے کے کراچی تک جو لوگ آباد ہیں وہ 90% جموں. بالکل ایسے. کشمیر جس کا دارالحکومت سری نگر ہے وہ جموں سے 7-8 گھنٹے کے فاصلے پہ ہے. وہ چاروں طرف سے پہاڑی علاقہ ہے. وہاں سے جو ہجرت ہوئی ہے وہ سیالکوٹ کے راستے ہوئی ہے. نہیں، سیالکوٹ کے راستے وہاں سے ہجرت نہیں، وہ پہاڑی راستے سے ہجرت ہوئی ہے. ٹھیک. کیونکہ اس کا پہاڑی راستہ بنتا ہے 8 مقام سے اور وادی نیلم سے. وادی جیلم اس کے اندر ہے، بالکل وادی نیلم کے اندر ہے. ٹھیک ہے. تو وہ تو برف باری کے ہولناک ایام میں حریت پسندوں نے ہجرت کی ہے
اور ان کا مسکن پھر پاکستان بنا ہے راولپنڈی سے لے کے لاہور تک. بالکل ایسے. کیونکہ جو بھی بندہ سری نگر سے آیا ہے یا وادی کے کسی بھی علاقے سے آیا ہے, اس نے جو سیاسی اور سفارتی جدوجہد کی ہے, اس کا مرکز اسلام آباد, لاہور تھا اور راولپنڈی تھا. اب جو اصل بات ہے کہ 5 اگست کا جو دن ہے وہ ایک سیاہ دن ہے. ہندوستان جو بین الاقوامی وعدہ خلاف ہے, کیونکہ ہندوستان کے پنڈت جواہر نہرو نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں یہ وعدہ کیا تھا, پرومس کیا تھا کہ میں کشمیر میں رائے شماری کراؤں گا, لیکن اس نے رائے شماری تو نہیں کروائی, لیکن ایک پراکسی وار جاری کر دی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کا, پاکستان ہمیشہ کشمیریوں کی پشت پہ کھڑا رہا ہے. پاکستان کا جو سرکاری موقف ہے وہ یہ ہے کہ میں سیاسی اور سفارتی مدد جاری رکھوں گا آخری وقت تک, اور پاکستان نے جو بھی کشمیری ادھر آیا ہے اس کو پناہ بھی دی اور اس کی سیاسی اور سفارتی مدد بھی کی ہے ماضی کے اندر بھی. 1952 میں میرے والد صاحب آئے تھے, اس کے بعد 65 میں لوگ آئے ہیں, حریت پسند آئے ہیں, 71 میں آئے ہیں, پھر 89 میں وہاں جو تحریک چلی ہے, 90 کے مہاجر بھی یہاں پہ ہیں جو کشمیری آئے ہیں. ٹھیک, ان کے ساتھ حکومت پاکستان نے پورا تعاون کیا ہے, اور ہم پاکستان کی بقا اور سلامتی کے کل بھی ضامن تھے, اور آج پاکستان کی بقا اور سلامتی کے آج بھی ضامن ہے. ٹھیک ہے. یہ ہندوستان نے جو پراکسی وار یہاں شروع کی ہے پاکستان کے اندر, چونکہ اس نے پہلے دن سے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا, اور آزاد کشمیر کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ ایک بین الاقوامی سازش ہے. لیکن میں بھارت کو خبردار کرنا چاہتا ہوں, بھارت کو میں خبردار کر رہا ہوں کہ بھارت پہلے بھی ناکام ہوا ہے, اور یہ جو اس کی کوشش ہے یہ لا حاصل ہے. بھارت کی یہ کوشش لا حاصل ہے. اس نے اگر برطانیہ کے اندر اربوں روپے خرچ کیا ہے, ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ کشمیر کے سینکڑوں لوگوں کو قتل کیا گیا, لیکن برطانیہ کے اندر کبھی بھی ہمارے لوگوں کے لیے, برطانیہ میں مقیم خود ساختہ جو کشمیری ہیں, انہوں نے کبھی بھی برطانوی حکومت کے سامنے کوئی مظاہرہ نہیں کیا. میں آپ سے یہ کوشچن پوچھنے والا تھا, وہ آپ نے خود ہی سر بات کر دی, تو میرا خیال ہے اسی کو ذرا تھوڑا سا انٹرپریٹ کر رہے سر, اسی کو تھوڑا ایکچوئل مسئلہ کیا ہے کہ دیکھیں امریکہ ہے, کشمیر ہے, سوری امریکہ ہے, برطانیہ ہے, یا یورپ کے دوسرے ممالک ہے, بہت ساری میجورٹی نمبر آف پیپل جو کہ وہاں پہ سیٹلڈ ہیں, وہ دے آر دیئر اونلی بیکاز آف پاکستانی پاسپورٹ. بٹ جب کبھی بھی بات ہوتی ہے تو وہ بالکل سائلنٹ ہو جاتے ہیں. ریزن کیا ہے اس کی؟ سر اس کی بنیادی ریزن یہ ہے انجینئر صاحب. ہاں جی, یہ سری نگر میں سول انجینئر تھا, ہاں انہوں نے قربانی دی ہے. ہاں, یہ آج جدائی کے دردناک عذاب میں مبتلا ہیں, خونی رشتوں کی قربانی دی ہے. بالکل ایسے, کیونکہ جس نے کنٹرول لائن عبور کی ہے وہ واپس نہیں جا سکتا, نہیں جا سکتا. بالکل واپس جائے گا تو پھانسی کا پھندا یا گولی اس کا انتظار کر رہی ہے. اور جس طرح یہ گولیوں کی بوچھاڑ میں وہاں سے آئے ہیں سر, وہ بھی تو آپ بات کریں نا, آزادی کے لیے آئے نا, اس میں تو کئی لوگ کنٹرول لائن عبور ہی نہیں کر سکے. نہیں, وہ تو بیچارے وہیں پہ شہید ہو گئے. یہ تو خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو کنٹرول لائن کو عبور کرنے میں کامیاب ہوئے, وادی نیلم پہنچنے میں کامیاب ہوئے. کچھ لوگ تو رستے میں مارے گئے ہیں برف باری کے ہولناک ایام کے اندر. دوسری بات یہ ہے کہ, اور ویسے بھی کہنا تو نہیں چاہیے, لیکن دریائے نیلم جو ہے وہ تو ان شہادتوں کا گواہ ہے. جی, شہادتوں کا گواہ. دریائے نیلم میں پانی نہیں ہے, ہمارا خون ہے. آپ کا خون, بالکل, ہمارا خون آ رہا ہے اس دریائے نیلم اور دریائے جیلم کے اندر, کشمیریوں کا خون ہے. دریائے نیلم اس بات کا گواہ ہے کہ کشمیریوں نے کراسنگ کے وقت کتنی بڑی قربانی دی ہے, اور جو کشمیری یہاں پہ آیا ہے وہ پھر اپنے کسی خونی رشتہ دار سے مل نہیں سکا. آج دنیا سمٹ کے ایک گلوبل ویلیج بن چکی ہے. راولپنڈی سے 30 منٹ کی فلائٹ ہے سری نگر کی, لیکن لوگ ملک عدم چلے گئے, ایک دوسرے سے مل نہیں سکے. دوسری بات میں اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں. وادی کشمیر کے لوگوں نے اور جموں کے لوگوں نے اس کشمیر کی تحریک کے لیے اپنا خون دیا ہے, قبرستان آباد کیے ہیں. بالکل ہے. اور کچھ لوگوں نے ہمارے خون پہ تجارت کی ہے. ہمارے خون پہ تجارت کر کے انہوں نے یورپ اور برطانیہ کو آباد کیا ہے. میرا والد کشمیر کا حریت پسند تھا, وہ اسی لاہور شہر کے میانی صاحب قبرستان میں دفن ہے. جس ملک کے لیے اس نے جدوجہد کی, اسی کی زمین میں, اسی کی مٹی میں دفن ہے. لیکن ہم نے برطانیہ جانے کی کوشش نہیں کی. محمد مقبول بٹ کشمیر کا بہادر بیٹا جو سزائے موت کا قیدی تھا, 1966 کے اندر اس نے سری نگر سینٹرل جیل سے اپنے آپ کو آزاد کیا, اور اپنے ایک ساتھی کے ساتھ وہ وادی نیلم پہنچنے میں کامیاب ہوا.
اور پھر دوبارہ اس نے ہندوستان کی فوج کو للکارا. آخر ہندوستان کی مسز اندرا گاندھی نے اپنے آئین کو پاؤں تلے رونتے ہوئے, کیونکہ اس کا مقدمہ ہندوستان کی سپریم کورٹ میں تھا, بالکل ایسے, اور ہندوستان کا آئین کہتا ہے کہ جس کو 5 سال تک سزائے موت نہ دی جائے اس کو پھانسی نہیں ہوتی. ہندوستان کی پرائم منسٹر نہرو کی بیٹی نے جو بین الاقوامی ایگزیکٹو آرڈر پاس کیا تھا اس کے لیے اسپیشل, وہ ہندوستان کی سپریم کورٹ نے حضرت مقبول بٹ صاحب کو پھانسی نہیں دی, اندرا گاندھی کے 10 فروری کو اس نے آرڈر جاری کیا اور صبح اس کو تختہ دار پہ شہید کر دیا گیا, کچھ ہی گھنٹوں کے بعد. جی, کچھ ہی گھنٹوں کے بعد. اور پھر اس کی لاش مقبول بٹ کا جو جسد خاکی ہے آج بھی دلی کی تہار جیل میں ہے. بالکل ایسے, اور وہاں پہ ان کو چھپا کے وہاں پہ دفن کیا. پھر محمد افضل گورو جو پی ایچ ڈی تھا سری نگر کا, بالکل ہندوستان کی سپریم کورٹ کا جج اپنے فیصلے میں یہ لکھتا ہے کہ بھارتی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے افضل گورو کو تختہ دار پہ لٹکا دو. بالکل صحیح ہے. اور اس کا بھی جسد خاکی آج تک ہندوستان نے واپس نہیں کیا. وہ بھی جیل میں ہے سر. جی جیل میں. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا, اپنا ترمذی صاحب, یہ تو باتیں ہوئیں, لیکن ابھی بھارت کی بہت ساری باتیں ہوئیں. ابھی اس کے اندر بھارت کا ایک اور, جیسا بھی اپنا نازکی صاحب نے بات کی, اور خاص طور پہ نازکی صاحب نے تو سر بہت ڈیٹیل میں بات کی ہے کہ پراکسی وارز جو ہے وہ بھارت لڑ رہا ہے. تو ایک پراکسی وار جو ہے ابھی ہمارے ہمسائے میں بھی لڑ رہا ہے. ہمارا جو ایک حصہ تھا ہمارا مشرقی پاکستان, تو وہاں پہ بھی سر پرابلم ہوا ہے. اور ابھی آپ کو پتا ہے کہ حسینہ جو تھی, وہ ایک فلم تھی نا, ایک تھی حسینہ, تو وہ پھر جب بھاگی اور وہ بھارت میں چلے گی, تو بھارت اس کے باوجود بھی جو ہے نا دوبارہ اس کی انٹرفیئرنس کروانا چاہ رہا ہے بنگلہ دیش میں دوبارہ, تاکہ رائٹس دوبارہ پھیلیں وہاں پہ انارکی پھیلے, اور اس کے بعد وہ اپنا مقصد میں پورا ہو. تو سر ابھی جو انہوں نے کیا ہے اپنا, وہ ایک کو تھا فورن کورسپونڈنٹ جو کلب آف ساؤتھ ایشیا کی تقریر میں, ان سے تقریر کروائی گئی اسپیشل. یہ پچھلے سال بھی ہوئی تھی سر, یہ آپ کو پتا ہے جی, اس پہ بہت زیادہ شور مچا تھا, اور آج اس دفعہ پھر انہوں نے کروا دی اس سال. جی سر, آپ کا پوائنٹ اس کے اوپر. سر انڈیا جب سے بنگلہ دیش میں جو ریولیوشن آیا تھا, نئی گورنمنٹ آئی ہے, انڈیا تب سے ہی اس کو تسلیم نہیں کر رہا. انڈیا نے اس کو تسلیم نہیں کیا ہے, اور شاید آپ کو معلومات ہوگی اس معاملے میں کہ اس جو نئی گورنمنٹ کے تحت اپوائنٹڈ ایمبیسڈر تھا, انڈیا نے اس کے کاغذات منظور کرنے میں 4.5 مہینے لیے. سر مجھے پتا ہے, اور وہ بہت دیر سے اس کو وہ کیا گیا. خاص طور پر وزارت خارجہ کی بات کرتے ہیں تو میری بنگلہ دیش میں جو میرے دوست ہیں ان سے میری بات ہو رہی تھی, خاص طور پہ اس وقت جو کرنٹ جو ان کی گورنمنٹ بنی ہے, ان کے جو وزیر اعظم ہے, ان کے وہ رائٹ ہینڈ ہے, اور میری ان سے بات ہو رہی تھی. وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میرا, اور وہ مجھے آف دا ریکارڈ مجھ سے یہ بات کر رہے تھے کہ ہمارا جو اس وقت وزارت خارجہ ہے وہ ابھی بھی 95% انڈیا کے انفلوئنس میں ہے. اور دوسری سب سے بڑی بات دیکھیں کہ بنگلہ دیش میں پچھلے 20 سالوں سے اینٹی پاکستان جذبے نفرت کی بنیاد پر وہ سسٹم چلایا جا رہا تھا, اور ان سے کہا جا رہا تھا کہ ہمارے اوپر جو ان کی جنگ آزادی جو 1971 والا واقعہ تھا, سانحہ تھا, اس میں ان کی لاکھوں لوگوں کی قتل ہوئے ہیں, اور اس کی وجہ سے انہوں نے جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے کافی لیڈروں کو پھانسی دی تھی, اس کے امیر کے سمیت. صلاح الدین چودھری جیسے ایک دانشور کو بھی انہوں نے پھانسی دی. اور یہ تو سب وہی بات ہوئی نا جو کہ ابھی نازکی صاحب نے بتایا کہ اندرا گاندھی کے ایگزیکٹو آرڈرز کے اوپر, اور خاص طور پر لوگوں کو صرف خوش کرنے کے لیے اور مقبول بیانیے کو ڈیولپ کرنے کے لیے کام کیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈیا میں چاہے کانگریس کی سیکولر نام نہاد جماعت ہو یا بی جے پی ہو, ان کی آئیڈیالوجی اور نظریہ سیم ہی ہے کہ وہ پاکستان کے دشمن ہیں, اور وہ اٹوٹ انڈیا جو ہے اکھنڈ بھارت کے نظریے پہ کام کر رہے ہیں. اس میں چاہے وہ کانگریس آئے یا بی جے پی آئے, ان کا آخری نظریہ یہی ہے کہ ہم پاکستان, بنگلہ دیش, انڈیا اور سری لنکا بلا 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 سارے علاقوں کو, نیپال, سب علاقوں کو ملا کے ایک اکھنڈ بھارت بنائیں گے. تو یہ اسی وجہ سے نہ صرف وہ پاکستان میں ان کی ریشہ دوانیاں جاری ہیں, وہی ریشہ دوانیاں ان کی ادھر بھی جاری ہیں, نیپال میں بھی جاری ہیں, ان کی بنگلہ دیش میں بھی جاری ہیں, بھوٹان پہ بھی وہ اثر رکھتا ہے, برما پہ بھی وہ اثر رکھتا ہے. انڈیا بیسیکلی اپنے اسی اکھنڈ بھارت کے نظریے پہ چل رہا ہے, اور وہ کسی کو بھی چین سے نہیں جینے نہیں دے گا. تو ساری ان کی جتنی بھی پراکسیز ہیں وہ ہر جگہ پہ ان پہ ڈفرینٹ. اچھا, اگر جو اسی بات کو اگر ہم تھوڑا سا بڑھاتے ہیں تو آپ بات کرتے ہیں تو سر دیکھیں, ایک بہت سارے فرنٹس کے اوپر لڑنے کا جو انجام ہے وہ ہم نے ایران کا بھی دیکھ لیا, جو بہت سارے فرنٹس کے اوپر لڑ رہا تھا. تو ابھی سچویشن آپ کے سامنے ہے.
یہی سچویشن آپ کیا آنے والے دنوں میں بھارت کی بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو سر؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت جو ہے سازشیں کر سکتا ہے، مکاری کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کو لڑنا پڑا تو وہ ایک سے زیادہ محاذ پہ نہیں لڑے گا. وہ ایک وقت میں ایک ہی محاذ پہ لڑے گا اور زیادہ محاذوں پہ جانے کی کوشش نہیں کرے گا. اس میں کیپیسٹی نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے. 10 لاکھ فوج تو صرف کشمیر میں. آج مودی وہاں سے وہ فوج ہٹائے اور وہ انٹرنیٹ کھولے تو پھر دیکھ لیتے ہیں سری نگر چوک کے اوپر 24 گھنٹے بعد کیا شروع ہوتا ہے. ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. ناظرین، میرے تمام جو احباب ہیں ان کا بہت بہت شکریہ. خاص طور پہ میں انجینئر مرزا صاحب اور جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، آفتاب ناسکی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ سر. میں بہت آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج کے دن کی مناسبت سے سر آپ آئے اور ہمارے اسٹوڈیو کو، ہمارے چینل کو سر آپ نے رونق جو ہے وہ بخشی. اور میاں وحید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. اگرچہ کہ آپ کو وقت کم ملا، لیکن سر کیونکہ ٹاپک ایسا تھا اور خاص طور پہ اتنا جو جذبے سے جو بات ہو رہی تھی، تو میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں انہیں سن کے بہت خوش ہوں. بالکل ٹھیک، میں سن کے بہت جو ہے نا وہ مجھے سچی بات. سر آپ کی بڑی مہربانی، بڑی دل کی بات ہے. ترمذی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. وحید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اچھا ناظرین، آج ایک چھوٹی سی چیز جو کہ میں گزشتہ 1.5 سال سے کم و بیش میں کوہ نور نیوز کے ساتھ میں منسلک ہوں، اور میں ایک یہاں پہ پروگرام کر رہا ہوں، مسلسل پروگرام کر رہا ہوں، لیکن کچھ ذاتی مصروفیات کے باعث جو ہے میں اپنا پروگرام کو جو ہے میں ابھی یہاں سے جاری نہیں رکھ پاؤں گا. اور اس سے پہلے بھی جو تھا اس قسم کا ایک موقع آیا تھا جس میں میں نے آپ لوگوں سے باقاعدہ طور پہ اجازت مانگی تھی، لیکن آپ لوگوں کی محبت، اور خاص طور پہ اگر میں بات کرتا ہوں تو چینل کی جو مینجمنٹ ہے، جو مالکان ہے، محمود انصاری صاحب اور جنید انصاری صاحب، ان کی محبت کہ جیسے ہی میں تھوڑا سا فری ہوا انہوں نے مجھے دوبارہ موقع دیا تاکہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش ہو سکوں. اور اس کے علاوہ ہمارے جو اجاز ڈوگر صاحب ہیں، ہمارے ہر دل عزیز، جو کہ اس پورے چینل کے روح رواں ہیں، ان کا بہت زیادہ شکریہ. ندیم ڈوگر صاحب ہمارے HR، ہمارے ایڈمن، ان کی بڑی مہربانی. اجاز ثاقب صاحب ہمارے جو شعیب وڑائی صاحب ہمارے پروڈیوسر اور خاص طور پہ پروگرامنگ کے ہمارے جو پروڈیوسر ہیں، ان کی بہت مہربانی، کیونکہ میری بہت ساری غلطیاں، میری بہت ساری کوتاہیاں جو ہے وہ ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا، کیونکہ لائیو پروگرام ہوتا ہے اور وہ پیچھے بیٹھے بیٹھے ہر چیز کو اتنی سپیڈ سے، اتنی ایکوریسی سے کر لیتے ہوتے ہیں کہ جب پروگرام ختم ہوتا ہے تو ہم جا کے اتنا کہتے ہیں سر مزہ آ گیا. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو اسسٹنٹ پروڈیوسر جو ہے ہماری AP اس پروگرام کی، وردہ مہک صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. علی کیمرہ، ہمارے جو کیمرہ مین ٹیم ہے، پوری پراپر ٹیم جو ہے علی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے شہریار ہیں جو کہ ہمارے سینئر ہیں کیمرہ مین. اس کے علاوہ ہمارا میک اپ آرٹسٹ کاشف ہیں، اور ہمارے جو آفس بوائے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری سیٹ ڈیزائنر ہے محمد شکیل بھائی. ناظرین، کہنے کو تو یہ صرف 10-11 لوگوں کی ٹیم ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کی مرہون منت، یہ جن کی جو ایکچوئل محنت ہے وہ میں آپ کے سامنے یہاں بیٹھ کے پروگرام کر رہا ہوتا ہوں. اور میں آپ تمام لوگوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اور خاص طور پہ محمود انصاری صاحب کا اور جنید انصاری صاحب کا، کہ ان لوگوں نے جو ہے مجھ پہ اعتماد کیا اور مجھے موقع دیا. اور سب سے زیادہ جو ہے اجاز ڈوگر صاحب کا، کہ جنہوں نے مجھے بڑے بھائیوں کی طرح، جو میرے بڑے بھائی بھی ہیں اور حقیقت میں بھی میرے بڑے بھائی، انہوں نے ہمیشہ مجھے چھوٹے بھائیوں کی طرح رکھا. ان کی بہت مہربانی کہ انہوں نے محبت سے مجھے جو بھی میں نے ان سے بات کہی، انہوں نے کبھی اس پہ نہ نہیں کیا. اور میں نے جب بھی اپنے ایفرٹس کو دیکھا، میں نے اپنے ٹائم شیڈولنگ دیکھی، وہ تمام چیزیں ہوئی. ناظرین، انشاءاللہ آپ سے زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی. میں کوشش کروں گا کہ اسی پلیٹ فارم کو ہم دوبارہ استعمال کریں. تب تک مجھے اور میری یہ پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.